تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے صوبہ کرناٹک کے انتخابات بروز چہارشنبہ ہونے جا رہے ہیں۔ اسلام ہر شعبے میں ہر جگہ ہمیں رہبری کرتا ہے۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ کوئی دنیا کا انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اسلام نے یہاں تمہاری رہبری نہیں کی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر جگہ اسلام ہمیں رہبری کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تجارت میں اسلام رہبری کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہاں بھی اسلام رہبری کرتا ہے۔ اسلام صرف مسجد مدرسے کے حد تک نہیں ہے، اسلام زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر، ہر راستے میں رہبری کرتا ہے۔ اور دوسری بات سیاست، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے، غلط خیال ہے۔ اگر سیاست اسلام کا حصہ نہ ہوتا، سیاست کا تعلق اسلام سے نہ ہوتا، سیاست میں حصہ لینا اگر اسلام کے خلاف ہوتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری دنیا پر حکومت نہیں کرتے، سیاست نہیں کرتے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کہا جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو نبی علیہ السلام نے مدینے میں اسلامی حکومت کا قیام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں حکومت کو لایا اور قوانین مرتب کیے، پورے اللہ کے نبی نے مرتب کیے۔ تو سیاست ایک اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لے مسلمان خصوصاً کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ سیاست بھی ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ آج ہماری سیاست گندی ناپاک ہو گئی ہے۔ سیاست میں جانے والا بندہ وہ لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، شک کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے، لیکن سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اور موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو اگر سامنے رکھیں تو مسلمانوں کے لیے سیاست میں آنا، سیاست کا حصہ بننا اور شرعی طور پر اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، امانت داری کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست میں رہنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب کوئی جگہ بنتی ہے، اگر اس جگہ پر اچھے لوگ نہیں جاتے ہیں تو برے لوگ اس اچھی جگہ کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ ہو، اگر وہاں اچھے لوگ نہ جائیں، اچھے لوگ جا کر اچھے سے کام نہ کریں تو ظاہر بات ہے اس جگہ پر دوسرے لوگ جو امانت دار نہیں ہوتے، جو خیر خواہ نہیں ہوتے، جو سچائی کے ساتھ کام کرنے والے نہیں ہوتے، ایسے لوگ وہاں جا کر پھر فساد مچاتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے نہ جانے کی وجہ سے بھی یہ خرابیاں، برائیاں عام ہوتی ہیں۔ تو سیاست میں ہمارے اچھے لوگ داخل ہونا نہیں چاہتے، اور بعض مرتبہ اگر کوئی عالم دین، حافظ قرآن،
مسجد کا متولی، چیئرمین یا داڑھی جبے ٹوپی والا اگر سیاست میں چلا جائے، سیاست کا حصے دار بننا چاہے، لوگ تانا دیتے ہیں بھئی تمہارا کیا کام ہے ایسی جگہ۔ ماحول ہم نے ایسا بنا لیا، ہم نے سمجھا ہے سیاست غلط لوگوں کی جگہ ہے، سیاست غلط لوگوں کا اڈا ہے۔ جو غلط ہوگا وہ سیاست میں جائے گا، جو دیندار ہوگا وہ سیاست سے دور رہے گا۔ اسی لیے یہ سارے نقصانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ اچھے لوگ وہاں نہیں ہیں۔ تو خیر، ووٹ کے تعلق سے کچھ شریعت کے لحاظ سے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ نبی نے کہا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، تمہارے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اب یہاں بات سمجھ میں نہیں آئی، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی ظالم کسی کو مار رہا ہے تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کے تعلق سے نبی نے کہا، یہ بات صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ ظالم کی مدد کرنے کے تعلق سے کہہ رہے ہو، تو ظالم کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ ایک بندہ کسی کو مار رہا ہے، مارنے والے کو مارنے سے روکنا، اس کے مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے بچانا، ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ ظالم کی مدد کرنے کی طرح ہے۔ لہذا موجودہ دور میں جو ظالم حکومت ہے، جو ظلم کر رہی ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، لہذا جو اسلام کے شعائر کو، اسلام کے قوانین کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور جو آزادی ہمارے قانون نے، ہمارے لا نے ہمیں عطا کی ہے، وہ قانون کے اندر کھلواڑ کر رہی ہے، ایسی حکومت کو آنے سے روکنا ان کی مدد کرنے کی طرف، ایسی حکومت کو آنے سے روکنا یہ ہمارے ووٹ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ووٹ کے ذریعے سے ظالم کو ظلم سے ہم روک سکتے ہیں۔ لہذا مظلوم کی بھی مدد کرنا یہاں پایا جائے گا، ظالم کی مدد کرنا بھی یہاں پایا جائے گا، کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے ظالم کو آنے سے ہم روکیں گے اور مظلوم کی بھی یہاں مدد ہو جائے گی۔ کتنا بڑا عمل ہے ووٹ ہمارا، جس کے ذریعے سے ظالم کو بھی ظلم سے روکا جا سکتا ہے اور مظلوم کی بھی مدد ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اگر کوئی آپ کو مدد، آپ کی مدد کا محتاج ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، سنیں یہ حدیث غور سے سنیں، ووٹ کی کتنی بڑی قیمت ہے، ووٹ کی حیثیت کتنی بڑی ہے، یہ حدیث آپ سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ مدد چاہ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے اور آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اختیار میں ہونے کے باوجود، مدد کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کی مدد نہیں کی، آپ اسے ساتھ نہیں دیے، اللہ کل قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا کہ تجھے اختیار تھا، تو اسے ساتھ دے سکتا تھا، تجھے اختیار تھا تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تجھے اختیار تھا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ بٹھا سکتا تھا، ساتھ دے سکتا تھا، کام آ سکتا تھا، اختیار ہونے کے باوجود تو نے اپنے اختیار کو استعمال میں نہیں لایا، جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ آج مظلوم ہے، لوگ صرف مسلمان نہیں ہیں، نچلے درجے کے جو بھی طبقات ہیں، جو بھی نچلے درجے کے مانے جاتے ہیں لوگ، ان پر دن بہ دن ظلم ہو رہا ہے، وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ ہم آج کے
مدد نہیں کی ہے. اگر آج کے ہم اس ماحول میں کسی اور کے ذریعے سے مدد نہیں کیے تو ایک اور راستہ ہمیں اب مل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے ہم ان مظلوموں کی مدد کریں, ووٹ کے ذریعے سے ہم ظالم حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں, جتنا اختیار ہمیں ملا ہے اس کا بھرپور استعمال کریں. تو سیاست کا تعلق شریعت سے ہے, ووٹ یہ سیاست کا ایک حصہ ہے اور اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. یہ خیال کرنا, یہ دماغ میں لانا بہت بڑی غلطی ہے. ووٹ کو علماء کرام نے 4 حیثیت سے شریعت سے جوڑا ہے. ووٹ شریعت کے لحاظ سے اس کی 4 حیثیتیں ہیں. ووٹ کا غلط استعمال کرنے کو علماء نے حرام لکھا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے ووٹ کا استعمال جان کر غلط کر رہا ہے, غلط جگہ استعمال کر رہا ہے, غلط آدمی کو دے رہا ہے, غلط انسان کو جا کر ووٹ دے رہا ہے, تو گویا کہ اس نے حرام کام کیا. جس طرح چوری کرنا حرام, زنا کرنا حرام, جھوٹ بولنا حرام, جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح ووٹ کا غلط استعمال کرنا بھی حرام ہے. 500 روپے لے کر غلط انسان کو ووٹ دینا, 1000 روپے لے کر غلط انسان کو ووٹ دینا, ڈبل گناہ ملیں گے. نمبر 1 رشوت کا گناہ ملے گا اور نمبر 2 غلط انسان کو ووٹ دے کر دوسرا گناہ ملے گا. اس کا شریعت سے بڑا جوڑ ہے, شریعت سے ووٹ کا بڑا تعلق ہے. 4 اعتبار سے, 4 حیثیت سے ووٹ کو شریعت سے جوڑا گیا ہے. نمبر 1 کہا گیا یہ ووٹ جو ہم ڈالتے ہیں, ووٹ کی جو حیثیت ہے شریعت کے لحاظ سے اسے گواہی کا درجہ دیا گیا. یہ شہادت کا درجہ ہے. گویا کہ کوئی بندہ کسی کو جو کھڑے ہیں انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جا کر کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ اس کے تعلق سے ہم گواہی دے رہے ہیں. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ میں اس بندے کو ووٹ ڈال کر ایک گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ صحیح ہے, انصاف پسند ہے, یہ بندہ خیر خواہ ہے, یہ ظالم نہیں ہے, یہ ظالم بن کر نہیں آئے گا, یہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آئے گا اور یہ خیر خواہی والا جذبہ لے کر جیتنے کے بعد خیر خواہی والا معاملہ کرے گا. اس بات کی گویا کہ ہم ووٹ ڈال کر گواہی دے رہے ہیں. تو ووٹ گویا کہ یہ گواہی دینا, شہادت کا درجہ دیا گیا. اور قرآن نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. یہاں 2 باتیں آپ سمجھیں, غور سے سنیں. پہلی بات, جب تمہیں گواہی دینے کا موقع ملا, اگر تم گواہی نہ دی وہ بھی غلط کام تم نے کیا. موقع ملا ہے گواہی دینے کا, گواہی دو. گواہی کو چھپانا بھی غلط اور غلط انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دینا بھی غلط. نمبر 1 گواہی دینا بھی ضروری اور نمبر 2 صحیح انسان کے حق میں گواہی دینا یہ بھی ضروری. اگر کسی نے گواہی دی نہیں, مطلب ہے کہ ووٹ ڈالا ہی نہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے گواہی کو چھپایا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, گواہی کو چھپانے والے کے دل کو گنہگار کہا قرآن. جو گواہی کو چھپاتے ہیں, جو صحیح گواہی نہیں دیتے بلکہ گواہی دیتے ہی نہیں بلکہ چھپاتے ہیں, اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, ایسے بندے کا دل گنہگار ہے, اس کا دل صحیح نہیں ہے, اس کا دل گنہگار ہے. تو گواہی کو چھپانے والے کے دل کو قرآن نے گنہگار کہا. اور دوسرا کہا کہ جو گواہی دینا ہے صحیح انسان کے حق میں گواہی دو, غلط انسان کے حق میں گواہی نہ دو. اب آپ ایک سوال کریں گے, آپ کہیں گے جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو, جس کے بھی حق میں ہم گواہی دینا چاہیں گے اس کے اندر برائیاں تو ہے ہی, کوئی انسان پاک پوتر نظر نہیں آتا, سارے گنہگار ہیں, سارے کرپشن, سارے پیسے لوٹنے والے, سارے قوم کو لوٹنے والے, کوئی صحیح بندہ ہے ہی نہیں. پھر ہم کیوں ووٹ ڈالیں, کیوں ڈالیں ووٹ ڈال کر, کسے ڈالیں؟ آپ جسے بھی کہیں گے مولانا ہم وہ بندہ صحیح نہیں ہے, کوئی ذاتی گناہ میں ملوث ہے, کوئی امت کو لوٹنے میں ملوث ہے, ہر ایک کے اندر گناہ پائے جا رہے ہیں, لہذا ہم کیوں ووٹ ڈالیں, ڈالنے سے نہ ڈالنا بہتر ہے. اگر ہمارا سوال ہے تو شریعت کے نظر سے دیکھنا, جو دل میں آیا, جو عقل میں آیا وہ سوچ کر بیٹھے
آپ علماء سے پوچھیں، اگر جتنے امیدوار کھڑے ہیں سب کے سب گنہگار ہیں، سب کے سب غلط ہیں، ایسے موقع پر ووٹ نہ ڈالیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر بھی تمہیں ووٹ ڈالنا ہے، ضروری ہے۔ اب کسے ڈالیں گے؟ اب دیکھا جائے گا کہ دو گنہگار میں چھوٹا گنہگار کون ہے۔ انہیں بھی لوٹتا، انہیں بھی لوٹتا، اگلا لاکھ روپے لوٹتا، اگلا 10,000 لوٹتا، تو 10,000 والے کو آپ ڈال، اب لاکھ روپے والے کو چھوڑ دو۔ یہ اصول بتایا کہ دو بڑی بڑی مصیبتیں اگر کسی بندے پر آ رہی ہیں، شریعت کہتی ہے بڑی مصیبت کو چھوڑو، چھوٹی مصیبت کو اپناؤ۔ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنے کا حکم شریعت نے دیا۔ احوط البلیتین جسے کہا جاتا ہے، جب دو بڑے گنہگار سامنے ہو، دو میں سے کسی ایک کو پسند کرنا، کسی ایک کو چوائس کرنے کا اختیار دیا گیا۔ شریعت کہتی ہے ایک وہ بندہ ایسی پارٹی میں کھڑا ہے جس پارٹی کی وجہ سے اسلام ختم ہو سکتا ہے، مساجد گر سکتے ہیں، اذانیں بند ہو سکتی ہیں، ہمارے حجاب کا مسئلہ جس پارٹی سے آیا، ہمارے مسلمانوں کو جو ملا تھا وہ ساری چیزیں جو ختم کر رہی ہیں، وہ بھی گنہگار ہے۔ ایک دوسری پارٹی والے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف کبھی کبھی کام کیے ہیں۔ اب دونوں میں دیکھا جائے گا جو مسلمانوں کو کم نقصان پہنچانے والے ہیں انہیں جتانے کی کوشش کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ گواہی دینا، ووٹ دینا گویا کہ گواہی دینا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اگر کسی نے گواہی دینے کے اختیار ملنے کے باوجود اگر ووٹ نہیں دیا، صحیح انسان کے تعلق سے ووٹ نہیں دیا، گواہی نہیں دیا، قرآن کہتا ہے اس کا دل گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، اس کا دل گنہگار ہے۔ اور شریعت نے کہا ووٹ کی حیثیت گواہی ہے، اور دوسرا کا ووٹ کی حیثیت امانت ہے۔ یہ امانت ہے، ووٹ یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ امانت اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہے، لہذا امانت داری کے ساتھ صحیح انسان کو ووٹ دے۔ اگر کسی نے غلط انسان کو ووٹ دیا گویا کہ اس نے امانت میں خیانت کیا۔ امانت میں خیانت کرنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا ایمان لمن لا امانت له۔ جس بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی وہی نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا امانت دار انسان ایمان والا، اور جو امانت دار نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ وہ گویا کہ غلط انسان کو ووٹ ڈال کر اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، اپنے اسلام کو بیچ رہا ہے۔ لہذا ووٹ کا تعلق امانت داری کے ساتھ ہے، ووٹ کی حیثیت امانت کے طور پر ہے، اور ووٹ ڈالنا گویا کہ یہ امانت کو تم ادا کر رہے ہو، صحیح جگہ ووٹ ڈالنا یہ امانت داری کا کام ہے۔ لہذا ایسے انسان کو ڈالیں جو انسان ہمارا خیر خواہ ہو۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اور قرآن کہتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ وہ امانت داری ادا کرتے وقت اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے ووٹ ڈالو، امانت داری کے ساتھ ووٹ ڈالو۔ اور تیسری حیثیت ووٹ کی نمبر 1 گواہی، نمبر 2 امانت داری، اور نمبر 3 تم جو ووٹ ڈال رہے ہو وہ وکالت کی حیثیت سے ڈال رہے ہو، گویا کہ تمہیں وکیل بنایا گیا ہے تاکہ تم صحیح انسان کو چوز کرو، پسند کرو، صحیح انسان کو سلیکٹ کرو۔ لہذا ووٹ کی حیثیت وکالت کی بھی ہے، اور غلط بندے کو ووٹ ڈالنا گویا کہ وکالت میں خیانت کرنے کی طرح ہے۔ اور چوتھی حیثیت ووٹ کی شفاعت کی ہے، سفارش کرنے کی ہے۔ دو بندے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، اور تمہیں موقع دیا گیا، تم جس کی سفارش کرو گے اسے لہذا چنا جائے گا، یا جس کی تم سفارش کرو گے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس قرآن کہتا ہے صحیح بندے کی سفارش کرو، غلط بندے کی سفارش نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اور یہ شفاعت کا درجہ، سفارش کا درجہ، مَن
یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، اگر تم صحیح سفارش کرو گے، صحیح بندے کے حق میں سفارش کرو گے، قرآن کہتا ہے یکن لہ نصیب منہا، ضرور بھی ضرور اللہ اس میں سے تمہیں بھی حصہ عطا کرے گا، ثواب ملے گا، یہ ڈالنے سے کرنے سے ثواب ملے گا، یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، غلط بندے کی تم نے سفارش کی، غلط بندے کو تم نے چنا، غلط بندے کو تم نے ووٹ دیا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس کا بھی تمہیں گناہ ملے گا۔ اللہ جس طرح نماز نہ پڑھنے والے کو پوچھتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھا، غلط بندے کو ووٹ ڈالنے والے سے بھی اللہ سوال کرے گا غلط بندے کو ووٹ کیوں ڈالا، جانتا تھا جسے تو نے ووٹ ڈالا وہ اسلام کو ختم کرنے والوں میں سے تھا، پھر بھی تو نے اسے ووٹ کیوں ڈالا، اللہ یہ بھی سوال کرے گا۔ تو بتلانا یہ ہے معزز سامعین کرام، ووٹ ڈالنا یہ شریعت کا حصہ ہے، ووٹ ڈالنا گویا کہ گواہی دینا، ووٹ ڈالنا گویا کہ امانت کا ادا کرنا، ووٹ ڈالنا گویا کہ سفارش کرنا، وکالت کرنا، اس کا شریعت سے بڑا حصہ ہے، اسے معمولی نہ لیں، اسے دل پر لے کر، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ گویا کہ ہماری اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا کر ہو سکتا ہے باطل کو فاش کرے، باطل کا خاتمہ کرے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے اکابرین نے رو کر اللہ سے کہا ہے کہ اے اللہ ظالم حکومت کا خاتمہ فرما۔ کتنے ہمارے اکابرین آپ نہیں جانتے عمرے کے لیے جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی میں رات کی تراویح میں اپنا سر سجدے میں ٹیک کر اللہ کے سامنے ہمارے لیے بہت رویا ہے، بہت گڑ گڑایا ہے۔ ہمارے اکابرین ہمارے لیے روئے، ہمارے اکابرین ہمارے لیے تڑپے، ہمارے اکابرین ہمارے لیے دور دراز کا سفر کریں، اور ہم وہ ہے 500,000 روپے لے کر ووٹ بیچیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ ہماری قسمت ووٹ کے ذریعے سے، انتخابات کے ذریعے سے اللہ اسے سبب بنا کر ہو سکتا ہے اللہ ہماری قسمت بدلے، ہماری مسجدیں یہاں محفوظ ہو، ہماری اذانیں یہاں محفوظ ہو، ہماری مسلمان لڑکیاں، مسلمان بیٹیاں پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، آبرو کے ساتھ یہاں جیئیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم جو کھڑے ہیں، اگر کھڑنے والوں میں سے کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، ایسا ہوتا ہے ارے بھائی اسے میں اگر ووٹ نہیں ڈالا، اس نے میرے گھر کا کام کیا تھا، اس نے میرے دکان کی پرمیشن دلائی تھی، اس نے میرے بچے کی فیس کو معاف کیا تھا، لہذا اس کے احسان کے بدلے میں اسے ووٹ ڈالوں گا۔ ایسا سوچ کر بندے کیا کرتے ہیں، اپنا ووٹ اسے ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرا کام کیا تھا۔ ہماری طرف سے تمہارے لیے درخواست یہ ہے، اگر اس نے تمہارے بیٹے کی فیس معاف کی ہے، اگر اس نے تمہارے گھر کا کام کیا ہے، اگر تمہارے اوپر اس نے احسان کیا ہے، اس پر ووٹ ڈال کر آپ احسان نہ کرو، آپ اسے گھر بلا کر کھانا کھلا کر احسان، آپ کھانا کھلا کر احسان کرو، اس کے بھی کسی کام میں تم ساتھ دو۔ لیکن جب ووٹ دینے کا مسئلہ ہے، احسان سمجھ کر، احسان کو سامنے رکھ کر ووٹ نہ ڈالو، شریعت کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالو۔ جسے میں ووٹ ڈال رہا ہوں یہ مسلمان کا خیرخواہ ہے، اسلام کا خیرخواہ ہے یا بدخواہ ہے، یہ اسلام کو باقی رکھنے والوں میں سے ہے یا اسلام کو مٹانے والوں میں سے ہے، اسے دیکھ کر ووٹ ڈالیں۔ اور دوسری چیز یہ ساتھ خیال میں رکھیں، ہم اپنے عقل کو نہ لگائیں، ہم ہمارے بڑوں کے تابع بنیں، مسجد کے ذمہ داروں کے تابع بنے، گاؤں کے ذمہ داروں کے تابع بنے، بڑوں سے آپ مشورہ کریں، بڑوں کے پاس آپ بیٹھیں، آپ کہیں ایسے نازک ماحول میں ہم سب مل کر کسے جتانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، آپ مشورہ کریں، آپ اپنی رائے دیں۔ اگر کسی سے آپ کی ذاتی دشمنی ہے، وہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے آپ پارٹی چینج نہ کریں۔ کتنا برا ماحول چل رہا ہے باگل کوٹ میں، بڑا افسوس ہوتا ہے، صبح میں دیکھتی ایک پارٹی میں دکھتا، شام ہوتے ہوتے پارٹی بدل لیتا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں جبرائیل نے کہا پارٹی بدلنے کے لیے یا اسرائیل بولے کہ آپ کو پارٹی بدل لے تو روح قبض کر دو، ایسا ہو رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے پاس امیدوار زیادہ آتے رہے ووٹ دو بول کر، کیوں؟ وہ جانتی ووٹ کے دن انہیں 200-500 تو ہم ووٹ ڈالتے۔ کیا ہماری حیثیت اتنی گری ہوئی ہے؟ کیا ہم ہماری شخصیت کو 500 روپے میں بیچ دیں گے؟ ہمارے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے
اس مرتبہ تھوڑا اتحاد کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ اور بالکل لاپرواہی نہیں برتیں گے، غفلت نہیں برتیں گے. خود بھی جہاں ہمارا ووٹ ڈالنے کی جگہ جائیں گے صبح کی نماز پڑھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ اس مرتبہ کا الیکشن گویا کہ وہ باطل اور اسلام کے درمیان کا الیکشن ہے، اسلام اور کفر کا الیکشن ہے. باطل اگر جیت کر آیا آپ سمجھو باطل نے جو کام اصل کرنا تھا، میں اشارے دے رہا ہوں آپ کو، وہ اصل کام تو نہیں کیا گیا. سلنڈر کے جو قیمت گھٹانی تھی یا جتنی تھی وہ تو نہیں ہوا، پیٹرول کا وہ بھی مسئلہ نہیں ہوا، اور یہ جو مہنگائی کم ہونا تھا یہ بھی مسئلہ نہیں ہوا، اور جو نوکری ملنا تھا یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو کن مدوں پر باطل نے کام کیا ہے؟ حجاب کو سامنے رکھا گیا، طلاق کو سامنے رکھا گیا، NRC کو سامنے رکھا گیا، اور ہمارا جو پرسنٹیج ملا تھا 2B کا وہ پرسنٹیج کو ختم کیا گیا. تو باطل مسلمان کو نشانہ بنا کر کام کیا ہے. اگر فی الحال اب کرناٹک کی حکومت اگر انہی کی آ گئی جو یہ کام کیے ہیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ آئندہ 5 سال میں بھی ہمیں یہ کرنا، کیونکہ ہم جیت گئے. جن چیزوں کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر اور کریں گے. کیا کریں گے؟ چلو اذان پر پابندی لگاؤ تاکہ ہمارے آئندہ بھی ہم 2024 MP کا الیکشن جیتے. اگر اس وقت کرناٹک کے مسلمان متحد ہو کر اس حکومت کو اگر ختم کرے جس حکومت نے ان مدوں کو سامنے رکھ کر کام کیا، تو پھر انہیں بھی عقل آئے گی کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرنا ہے. کریں گے 2024 کا الیکشن بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے اکابرین موٹی زبان میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کرناٹک کا جو ہمارا یہ الیکشن ہے یہ گویا کہ 2024 فائنل ہے، یہ ہمارا الیکشن سیمی فائنل ہے. یہ سیمی فائنل کا درجہ گویا کہ اسے دیا گیا. اب پورے ہندوستان کی نگاہ ان کرناٹک والوں پر ہے. پورے آپ دیکھو حجاب کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کرناٹک سے شروع ہوا. حلال کا جو مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کرناٹک سے شروع ہوا. لہذا پورے ہندوستان والوں کی نگاہ کرناٹک پر ہے. اور آپ یہ نہ سمجھو باگل کوٹ کے ہمارے مسلمان یہ نہ سمجھے ہمیں کتنے ہیں جی، ہمیں 25 نہیں 30 سے 35 ہزار ووٹ ہے ہمارے. آپ معلوم نہیں آپ کو ہمارے 30 سے 35 ہزار ہمارے پاس ووٹ ہے. میں تو یہ کھلے عام کہہ رہا ہوں ہمارے 30-35 ہزار مسلمان کے جو ووٹ ہیں کسی کو جتا نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ ہم ہرانے پر بھی قادر ہیں. جتا نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ ہرا تو سکتے ہیں. لہذا لیکن اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، 100% ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہے، غفلت سے باز آنے کی ضرورت ہے. مستورات ووٹ ڈالنے نہیں جاتی، دھوپ سے ڈرتے ہیں. لہذا یہ جو دھوپ ہے گرمی کا موسم، اس سے بھی بڑی گرمی آئے گی اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. وہ ایمان سے نکل جانے کی گرمی ہے، وہ بہت خطرناک گرمی ہے. لہذا اس گرمی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے سے باز نہ رہو. ڈالو اپنی مستورات کو لے کر جاؤ اور نیت کرو ووٹ کے دن ظہر کی نماز سے پہلے پورے مسلمان ووٹ ڈال کر فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈالیں گے انشاءاللہ پوری مستورات. آپ تو ڈالتی ماشاءاللہ، آپ سمجھدار ہیں. یہ بھی ایک نیت کرو. اور مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے پورے کرناٹک میں اعلان کروایا جا رہا ہے، آپ ذمہ داری لو کہ میں بحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے میں شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 گھر والوں کو ووٹ ڈالنے کی میں ڈلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. انشاءاللہ ڈلوائیں گے انشاءاللہ. آپ ڈال کر آنے کے بعد پڑوسیوں سے معلوم کرو ڈالے نہیں ڈالے. نہیں ڈالے کیوں نہیں ڈالے؟ سواری نہیں ہے، آپ سواری کا انتظام کرو. اس پر بھی اللہ ثواب دیتا. مسجد میں پیسے لگانے سے جس طرح ثواب ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے کسی کو رکشے کا انتظام کر کے بھیجنا، گاڑی کا انتظام کر کے بھیجنا، اس پر بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا. کیونکہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ کی طرح ہے. اس پر اللہ آپ کو ثواب ضرور دے گا. آپ غریب محلے میں جتنے غریب ہیں اگر وہ دور ہونے کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے پیسے خرچ کر کے ان کے لیے گاڑی کا انتظام کرو، رکشے کا انتظام کرو. انشاءاللہ تمہاری اس مدد کی وجہ سے، تمہارے اس تعاون کی وجہ سے اللہ انصاف کرنے والی حکومت کا قیام کرے گا. کریں گے انشاءاللہ. آخری بات یہ دھیان میں رکھ کر دل میں رکھ کر چلے جاؤ، محنت کے مکلف ہم ہیں. ظاہری محنت کے مکلف ہمیں اللہ بنایا ہے. ہم جتنی محنت ظاہری ہے کریں گے، صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، تہجد پڑھیں گے، ووٹ ڈالنے کا جو ہمارا حق ہے وہ ووٹ ڈالیں گے، پوری محنت کریں گے، فیصلہ اللہ کے حوالے کریں گے.
فیصلہ اللہ کے حوالے کریں گے. یہ سب محنت ہونے کے باوجود اگر پھر سے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اگر حکومت آ جائے ہم مایوس نہیں ہوں گے, ہم چھوٹا دل نہیں کریں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں ان حکومت ان حاکموں سے بھی بڑا حاکم ہمارا اللہ ہے. ان کی کچھ چلنے والی نہیں ہے, اصل جو چلے گی وہ ہمارے اللہ کی چلے گی. اصل فیصلہ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے. جو بھی ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم سمجھیں کہ اللہ ہم سے اور آزمانا چاہتا ہے اور ہمارے سے امتحان لینا چاہتا ہے. لہذا اگر باطل حکومت دوبارہ آ جائے, پھر سے قیام ہو جائے, مسلمانوں کو مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, چھوٹا دل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا, اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہمیں آنا پڑے گا, کیونکہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے, اس وقت تک ہماری قسمت نہیں بدلے گی. لہذا یہ ساری باتوں پر عمل کر کے 4 روپے کے دن ووٹ خود بھی ڈالیں, مستورات کو بھی ڈلوانے کی کوشش کریں, پورے محلے والوں کو ڈلوانے کی کوشش کریں, رشتہ داروں کو فون کر کے ڈلوانے کی کوشش کریں, سارے مل کر محنت